السلام علیکم۔ آپریشن سندور کے بارے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا خیال تھا کہ وہ انہیں بھارتی سیاست میں امر کر دے گا، وہ ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے اور دنیا کی بڑی بڑی قوتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گی۔ لیکن ہوا کیا؟ یہی آپریشن سندور ان کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ آج گڑے مردے نکالے جا رہے ہیں، اکھاڑے جا رہے ہیں اور مودی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رافیل طیارے بھی مودی کے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں۔ اس میں لیے جانے والے کک بیکس کے قصے اب دوبارہ بھارتی میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بھی بن رہے ہیں۔ بی بی سی نے بھی آج یہی سٹوری کیا ہے کہ رافیل طیارے کے ذریعے مودی پر الزام ہے کہ ان کے اہلکاروں نے اور انہوں نے اور ان کی حکومت کے اہم منصبداروں نے 7.5 ملین یورو کی رشوت لی تھی۔ اب یہ رشوت بھارتی حکومت اور نریندر مودی کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ آپریشن سندور کے ذریعے بھارت کا خیال تھا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا اور جس سے دنیا پر اس کی ایسی دھاک بیٹھے گی کہ پاکستان سمیت خطے کے تمام ممالک اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے اور وہ اس خطے کا ایک بڑا بھائی ابھر کر سامنے آئے گا اور جس کے بعد اس کا مقام امریکہ اور روس سے بھی آگے نکل جائے گا۔ لیکن دیوانے کا خواب ثابت ہوا یہ۔ پاکستان نے 10 مئی کو ایسی ذلت آمیز شکست دی کہ نریندر مودی کو 3.5 گھنٹے کے اندر امریکہ کے پاؤں پکڑ کر سیز فائر کرانی پڑی۔ اب ہوا کیا؟ اس کے بعد بھارت کے اندر ایک نیا طوفان آ گیا ہے۔ نریندر مودی کے گریبان پر ہر کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے، خواہ وہ اپوزیشن والے ہیں، خواہ وہ دانشور ہیں یا کوئی سنجیدہ بھارتی عوام۔ ہر بندہ مودی سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آخر آپ کو اس ایڈونچر کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ کی اوقات نہیں تھی تو آپ نے اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ کام کیوں کیا؟ جب آپ کی تیاری نہیں تھی تو آپ نے اپنی تیاری سے بڑھ کر یہ کام کیوں کیا؟ اس کے علاوہ بھارتی افواج کی جانب سے بھی اب شدید ترین پریشر مودی حکومت پر آ رہا ہے۔ وہ ان کے دل جیتنے کے لیے ان کے بیسس پر جا کر دورہ کر رہے ہیں، لیکن اب جو بہت بڑے چیلنج کا سامنا مودی حکومت کو کرنا پڑے گا وہ ہے بھارتی افواج کی جانب سے ہونے والی نئی فرمائشیں۔ بھارتی افواج کی فرمائشیں ہوں گی کہ انہیں جدید ترین نظام دیا جائے، ایئر ڈیفنس سسٹم لے کے دیا جائے، جدید ترین طیارے لے کے دیا جائیں، کیونکہ جو رافیل طیارے آپ نے خریدے ہیں اس میں آپ نے کک بیکس لیے ہیں، ان کے اندر آپ نے رشوت لی ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ تھا، جس کی وجہ سے آج بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ J-10 طیاروں، PL-15 میزائلوں، JF-17 تھنڈر طیاروں نے رافیل طیاروں کو ہوا میں چکنا چور کر دیا، وہ بکھر کر رہ گئے، وہ پرفارم ہی نہیں کر پائے، ان کے کارڈز جیم ہو گئے، ان کے پائلٹس کی آوازیں سنائی دیں، وہ کتنی بے بسی میں کہہ رہے تھے کہ ان کے ایکوپمنٹس کام نہیں کر رہے، وہ فائر نہیں کر پا رہے، ان کے کارڈز جیم ہو گئے۔ تو رافیل طیاروں کی تمام تر ذمہ داری مودی سرکار پر ہے اور مودی سرکار کے زوال کا باعث اور ان کے تابوت میں آخری کیل یہ رافیل طیارے ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو بھارتی حکومت نے پچھلے ادوار میں جو روس سے اور جو مختلف طیارے اور ایکوپمنٹ اور ایئر ڈیفنس سسٹم خریدے، آج ان تمام خریداریوں پر سوال ہو رہے ہیں۔ بھارت جس کو مودی نے جنگ جنون میں مبتلا کر کے ایک ہجان زدہ ملک بنا دیا اور اسے ایک دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت، عسکری طاقت کے طور پر بنانے کے لیے پوری قوم کو تیار کیا اور پوری ایک ماحول بنایا، جس کے بعد بھارت دنیا میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا امپورٹر بن گیا۔ یہ امپورٹر کیوں بنا؟ اب یہ سوال، بہت بڑے بڑے سوال بھارت کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس طرح رافیل طیاروں میں مودی نے کک بیکس لیے، اسی طرح مودی سرکار اتنے بڑی مقدار میں امپورٹس کر کے مودی اور ان کے اہلکار، ان کی حکومت کے اہم منصبدار، وہ تمام کے تمام کک بیکس لینے میں ملوث ہیں۔ پارلیمنٹ میں اب بحث شروع ہو چکی ہے، کانگریس کی طرف سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ راہل گاندھی نے کانگریس ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے ایک اہم اجلاس کی مانگ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف اس مدعے پر، اس ایشو پر ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے جس کے اندر صرف یہ جواب دیے جائیں کہ مودی کو سب سے پہلے اس جنگ کی ضرورت کیوں تھی، اور اگر جنگ کی تھی تو پھر اس میں مطلوبہ نتائج حاصل کیوں نہیں ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جو پچھلے ادوار میں حکومت
جو اسلحہ خریدتی رہی ہے اس پر وہ کک بیکس لیتے رہی ہے، کیونکہ وہ جو اسلحہ انہوں نے خریدا آج وہ مطلوبہ نتائج دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ رافیل طیارے مطلوبہ نتائج نہیں دے سکے، S-400 مطلوبہ نتائج نہیں دے سکے، اسرائیل سے ملنے والا اسلحہ مطلوبہ نتائج نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں بھارت کو سبکی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ فرانس اور اسرائیل کے منہ پر بھی کالک ملی گئی ہے کہ ان کے ایکوپمنٹ چین کے سامنے ہتھیار ٹیک گئے، گھٹنے ٹیک گئے، اور وہ چین جو ابھی اپنے آپ کو دنیا میں منوانے کی کوشش کر رہا تھا، دفاعی انڈسٹری میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے سٹرگل کر رہا تھا، دنیا کے ممالک اس سے اسلحہ خریدنے میں ہچکچا رہے تھے، صرف پاکستان ایک واحد ملک تھا جس نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین کے ساتھ کی، اس کے دفاعی نظام پر ٹرسٹ کیا اور اس کو بہتر انداز میں استعمال کیا۔ بھارت بھی اس بات کو، بھارت کے بڑے بڑے جرنیل اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان نے چین کے دفاعی نظام کو جس طرح سے استعمال کیا، چین کے ٹیکنالوجی کو پاکستانی پائلٹس نے اور پاکستانی فوجیوں نے جس طرح استعمال کیا، اس کا استعمال چین خود نہیں کر سکتا تھا۔ تو پاکستان کی جو افواج کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جرنیلوں نے یہ بھی کہا کہ کل کو اگر دوبارہ جنگ ہو اور انہیں چین سے جنگ کرنی پڑے اور پاکستان سے جنگ کرنی پڑے تو وہ پریفر کریں گے کہ وہ چین سے جنگ کر لیں، پاکستان سے جنگ نہ کریں، کیونکہ پاکستان کے فوجیوں نے، پاکستان کی فضائیہ نے، پاکستان کی زمینی افواج نے اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا کہ پاکستان دنیا کی ایک بہترین فوج ہے، اور خواہ انہیں کوئی بھی ہتھیار مل جائے، چین کا ہتھیار مل جائے، امریکہ کا مل جائے، روس کا مل جائے، وہ اس کا بہترین استعمال کر کے دنیا کے کسی بھی ملک اور خاص طور پر اپنے پڑوسی ملک بھارت کے دانت کھٹے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اب بھارت میں مودی سرکار کے دن گنے جا چکے ہیں، وہاں پر ایک تحریک جنم لے رہی ہے، بھارت کے اندر عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بھارت کے اندر آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، بھارت کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے مودی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ مودی اب ایئر بیسز کا دورہ کر کے اور جھوٹی تقریریں کر کے اور گودی میڈیا پر انٹرویوز دے کر اپنی وضاحتیں پیش کر کے اب مزید اپنی سیاست کو بچانے کی ہر کوشش میں ناکام ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ RSS کی سوچ بھی یقیناً مشکلات کا شکار ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے حوالے سے مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل۔